یہ بغل میں گلاب باغ ہے آپ کا پورنیہ میں، گلاب باغ، اس میں مڑواڑی قوم ہے۔ مڑواڑی قوم صرف گلاب باغ میں نہیں ہے، گلاب باغ سے لے کر کے آپ چلتے جائیے ہائی وے پر، دائیں بائیں جو بھی زمین آپ دیکھ رہے ہیں، گودام دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں خالی زمین جو دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک دیکھیے گلاب باغ کے مڑواڑیوں نے خریدا ہے۔ اور وہ زمین کس کی تھی؟ مسلمان کی۔ خریدا کس نے؟ مڑواڑی نے۔ بیچا مسلمان، خریدا مڑواڑی۔ ناجائز نہیں خریدا ہے، جائز پر خریدا ہے، اور منہ مانگی قیمت دے کر کے خریدا ہے۔ مڑواڑی نے کوئی غلط نہیں کیا۔ مڑواڑی قوم کاروبار میں، معاملات میں بالکل ٹنچ ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے نہیں خریدا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، مسلمان بیچتا گیا اور مڑواڑی قوم خریدتی چلی گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے۔ مسلمان کے گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، عدالت میں جاتا ہے، جھگڑے کے چکر میں مسلمان زمین بیچ رہا ہے، زمین سے جا رہا ہے، زمان سے جا رہا ہے، جہان سے جا رہا ہے، بربادی کے گڑھے میں جا رہا ہے۔ اور آپ چلے جائیے ڈسٹرکٹ کورٹ پورنیہ چلے جائیے اور سینہ پر ہاتھ رکھ کر کے وکیل سے پوچھئے مڑواڑی کا کیس آتا ہے؟ وہ سینہ ٹھوک کر کے بولے گا آتا ہی۔ کیوں بھائی؟ مڑواڑی جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا کرتے ہیں مگر گھر میں حل کر لیتے ہیں، عدالت میں آنے ہی نہیں دیتے۔ وہ ترقی کے آسمان پر اور یہ بربادی کی زمین پر پہنچا ہوا۔ دوسری وجہ دیکھیے، مڑواڑی قوم میں اگر کوئی نیچے جائے گا تو سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالیں گے۔ ایک مرتبہ نیچے جائے گا، ایک مرتبہ سنبھالیں گے، دو مرتبہ نیچے گیا، دو مرتبہ سنبھالیں گے، زندگی مرتبہ نیچے گیا، زندگی پر اٹھائیں گے۔ اپنی قوم کا آدمی ہے، اپنی قوم سے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی مسلمان نیچے جا رہا ہے تو اس کے گھر کا ہی آدمی اس کو تھوکتا ہے، اس پر تھوکتا ہے، اس کو تانا مارتا ہے، گالی دیتا ہے۔ اور خوش قسمتی سے اگر کوئی گھر کا آدمی اوپر جا رہا ہے تو گھر کا ہی آدمی اس کی ٹانگ کھینچ کر کے نیچے کرتا ہے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، برابر بھرے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سنسکرت میں ایک زبان، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دیمنا۔ اس کتاب کا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ سنسکرت زبان میں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کتاب۔ سنسکرت کو بھی مسلمان اپنی زبان سمجھتا ہے، ہندوستان کی زبان سمجھتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 شکاری جانور تھے، شیر، چیتا، گیدڑ، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مارا۔ تو شیر بولا چیتے سے بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، اور یہ جو ہرن ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ گیدڑ کھا لے گا، اور یہ جو ہرن ہے میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں کھا لوں گا، اور سب سے بڑے آپ ہیں، یہ گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کھا۔ شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا کھینچ کر کے کہ سب سے بڑا گدھا الو کا پٹھا میں نظر آ رہا ہوں، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے، چلا گیا گدھا، اس نے کہا اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اب اس نے گیدڑ سے کہا بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ جو ہرن ہے یہ آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے سحری میں کھانے کا۔ تو شیر بولا واہ رے گیدڑ، کیا بٹوارا کیا، سب میرے لیے؟ کہا حضور آپ تو راجہ ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ سبحان اللہ، کس اسکول سے پڑھ کر کے آئے ہو بیگم پور کے؟ کہا حضور کسی اسکول سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔